بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آر نالج آفیشیل میں خوش آمدید۔ آپ کا میزبان رؤف احمد ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ اس میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں فنجی سائیڈ کے متعلق۔ جی ہاں ناظرین، فنجی سائیڈ کاپر بیس فنجی سائیڈ کے متعلق آج ہم بات کریں گے کہ وہ ہمیں کتنے میں میسر ہوتی ہے، اور اس کو اگر ہم گھر بنائیں تو پھر ہمیں کتنے اس میں ملے گی، باہر سے لیں گے تو پھر ہمیں کتنے میں ملے گی۔ کاپر بیس فنجی سائیڈ میں جس میں ہے کاپر آکسی کلورائڈ اور کاپر ہائیڈرو آکسائڈ۔ کاپر آکسی کلورائڈ چھوٹے سائز میں ہوتی ہے، جبکہ کاپر ہائیڈرو آکسائڈ تھوڑے بڑے سائز میں ہوتی ہے، کیونکہ ناظرین جو کاپر بیس فنجی سائیڈ ہے یہ پتے کے اندر جا کے اس بیماری کو ختم نہیں کرتا ہے، بلکہ سطح پہ رہ کے بیماری کو ختم کرتا ہے۔ فنجی سائیڈ کے متعلق پہلے جان لیں کہ فنجی سائیڈ ایسی ادویات ہیں یا ایسی کیمیکلز ہیں جو کہ پھپھندی یعنی فنگس کو پھیلنے سے روکتے ہیں، یعنی جو فنگس سے بڑھنے والی بیماریاں ہیں ان کو روکتی ہیں۔ اس کا آپ استعمال باغات میں کر سکتے ہیں، انگور، کنو، امرود، گندم کے اوپر رسٹ آتا ہے اس کے اوپر جہاں بھی مرضی آپ چاہیں استعمال کر سکتے ہیں، اور دوسرے پودے جو ان کو پھپھندی کی وجہ سے بیماریاں لگتی ہیں، جڑوں کو، تنوں کو، تو وہاں پہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں کہ اس کو گھر پہ تیار کریں تو ہمیں کتنا خرچہ آتا ہے، اگر گھر پہ ہم تیار کریں اس کا جو ہائیڈرو آکسائڈ اگر ہم 1 کلو یا حاصل کریں تو ہمارا خرچہ آتا ہے تقریباً 1000 روپے کے لگ بھگ۔ لیکن اگر ہم بازار سے خریدیں تو کاپر ہائیڈرو آکسائڈ کم سے کم ہمیں 8 سے 9000 میں بازار سے خریدا جاتا ہے۔ 1 کلو جو ہے مقدار میں وہ 8 سے 9000 روپے ہمارا لگے گا۔ لیکن اگر وہی یہ جو ہے دوسرا کاپر آکسی کلورائڈ، اس کا اگر ہم بازار سے لیں گے یعنی بنا بنایا تیار شدہ اگر ہم لیں گے تو یہ ہمیں 5-6 ہزار کے قریب 1 کلو کی مقدار میں ملے گا، یعنی 1 کلو کی مقدار میں ملے گا۔ اب ہم بتاتے ہیں آپ کو اس میں کو گھر میں بنانے کا طریقہ۔ اس میں گھر میں آپ کو بنانے کے لیے آپ کو چاہیے 2 ڈرم اور 1 چھڑی، 3 چیزیں، یہ آپ کا سامان ہو گیا۔ اور آپ اس میں اجزاء جو ملنے ہیں وہ ہے نیلا تھوتھا اور چونا۔ نیلا تھوتھے کو کاپر آکسائڈ ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا پانی ہے اور چونا ہے۔ ان تینوں کو ہم نے کس طرح سے ملانا ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ 2 ڈرم اور 1 چھڑی، سب سے پہلے آپ 1 ڈرم میں 100 لیٹر پانی ڈالیں گے، 100 لیٹر پانی، اور دوسرے ڈرم خالی میں 10 لیٹر نکال کے اس میں ڈالیں گے، یعنی 1 ڈرم میں 10 لیٹر اور 1 میں 90 لیٹر پانی ہو جائے گا۔ 90 لیٹر والے پانی میں ہم نے نیلے تھوتے کو ڈال دینا ہے، 1 کلو نیلا تھوتا ڈال دینا ہے، اور دوسرے ڈرم میں 10 کلو والے پانی میں 1 کلو چونا ہم نے ڈال دینا ہے، اور اس کو 24 گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے۔ اس طرح یہ علیحدہ اس طرح 24 گھنٹے پڑے رہیں گے، اور اس کے بعد آپ نے 2 آدمی مل کے، ایک آدمی نیلے تھوتھے والے پانی کو ڈبے کی مدد سے دوسرے ڈرم میں ڈالتا جائے، جبکہ دوسرا آدمی اس کو مسلسل چھڑی کے ساتھ ہلاتا جائے۔ اس طرح سے جب یہ سارا پانی مکس ہو جائے گا تو یہ آپ کا نیلے تھوتھے کا یعنی بوڈو مکسچر تیار ہو جائے گا، یا اس کو عرف عام میں بوڈو مکسچر کہتے ہیں۔ اور یہ بہت بہترین قسم کا فنجی سائیڈ ہے، اور یہ زیادہ دیر تک کام کرتا ہے، بجائے آپ بازار سے جو خرید کے لاتے ہیں وہ آپ کو جو بازار سے لے کے آتے ہیں، ایک تو وہ مہنگا ہے، دوسرا وہ کم دنوں تک کام کرتا ہے۔ بوڈو مکسچر یعنی جو بوڈو مکسچر فنجی سائیڈ ہے، اس کا آپ 3 مختلف طریقوں سے استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ اس کو جڑوں کے لیے زمین میں ڈال سکتے ہیں اس کے لکوڈ کو، اس کے لیے آپ کو جو ریشو ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے یہی رہے گی۔
اور اگر دوسرا آپ اس کے سخت تنے کے اوپر لگا سکتے ہیں، پودے جن کے درخت ہیں، مالٹے کا ہے، آم کا، جس طرح جن کے چھلکے سخت ہوتے ہیں ان کے آپ تنے کے اوپر بھی لگا سکتے ہیں، اس طرح وہ آپ کی فنگس سے محفوظ رکھے گا۔ اور تیسرا ہے اس کے آپ نے پتوں کے اوپر سپرے کرنا ہوتا ہے۔ پتوں کے اوپر سپرے کرنے کے لیے جو ہے وہ ہم اس کے لیے ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے 400 لیٹر پانی میں استعمال کرنا ہے اس کو، یعنی 1 کلو چونا اور 1 کلو نیلے طوطے کو 400 لیٹر پانی کے اندر ملا کے آپ نے پتوں کے اوپر، سبزیوں کے اوپر، گندم کے جیسے ان کے اوپر استعمال کرنا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، میں نے پہلے بھی ایک پروگرام کیا تھا نیلے طوطے کے اوپر کہ کبھی بھی نیلے طوطے کو اکیلے کو استعمال کرنے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ یہ اس کا پی ایچ بہت کم ہوتا ہے اور یہ آپ کے پودے کو جلا دے گا، ٹھیک ہے، اس کے پتے جل جائیں گے یا پودا مکمل مر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو کبھی بھی اکیلا نہیں استعمال کرنا، اور دوسرا جو بورڈو مکسچر آپ کا بچ جائے اس کو کبھی بھی واپس رکھنا نہیں ہے۔ اگر آج آپ رکھیں گے تو وہ بعد میں وہ آپ کے کام کا نہیں رہے گا۔ اگر اس کو بعد میں آپ اپلائی کریں گے تو آپ کے پودے جل جائیں گے، پھر بھی مر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو جو بچ جائے اس کو ضائع کر دیں تو یہ بیسٹ ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، یا جس جو فصلیں اب رہتا ہے یہاں پہ کر دیں سپرے۔ لیکن یاد رکھیں گے جب یہ اثر پودے کو باہر پتے کے اوپر لگا رہتا ہے، جیسے اس کے اوپر نمی آتی ہے تو وہ اس کو پھپھوندی کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کو آپ جسے ہم بیجوں کو اوپر لگاتے ہیں، اس کو پھپھوندی کا زہر کے لیے لگانا ہوتا ہے، تو وہاں پہ بھی آپ گندم کے بیجوں کے اوپر، کپاس کے، ہر قسم کے یعنی بیجوں کے اوپر آپ اس کو لگا سکتے ہیں۔ اس میں آپ ڈپ کر کے تو آپ آگے لگا۔ اس کے ساتھ ہمارا پروگرام اختتام کو پہنچا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔